میرے بچپن کی دوست میری ہی سوتن نکلی۔ آج سے 7 سال پہلے میری برٹش نیشنل کے ساتھ شادی ہوئی، جو عمر میں مجھ سے تھوڑے بڑے تھے، اور مجھے رخصت کر کر وہ UK اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری بچپن کی ایک دوست ہے، اس کا نام انم ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کرتی ہوں۔ ہمارے گھر بھی پاس پاس ہی تھے، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی ہم ایک ساتھ ہی تھے۔ ہمارا ایک ہی محلہ تھا، تو ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی کافی تھا۔ میں شادی کے بعد جب UK آ گئی تو انم مجھے بارہا یہی بات کہتی تھی، تمہاری تو بڑی قسمت ہے، تمہارے سے ہی نصیب جاگے، دیکھو آج تم UK میں بیٹھی ہوئی ہو، کاش میرے نصیب بھی تمہاری طرح ہوتے، اور کاش مجھے تمہارے شوہر کی طرح کا کوئی شوہر مل جائے اور میں بھی تمہاری طرح UK میں بیٹھی ہوں۔ میں اس کی اس طرح کی باتوں پر ہنس دیتی تھی۔ اگر تمہارے بھی نصیب میں ہوا تو تمہیں بھی بہت اچھا لائف پارٹنر ملے گا۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دوست حسد کی آگ میں جل رہی ہے۔ میری 24 گھنٹے انم سے بات ہوتی تھی۔ ایک دن انم نے بہت سیریس ہو کر مجھ سے کہا، میں اپنے گھر کے حالات سے بہت تنگ ہوں، میں ان کے حالات بدلنا چاہتی ہوں، تم ایسا کرو مجھے اسٹوڈنٹ ویزا بھیجو، میں تمہارے پاس UK آ جاؤں تو میری بھی زندگی بن جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور کہا کہ وہ میری دوست نہیں میری بہن ہے، آپ اس کے ویزے کا انتظام کریں، وہ یہاں آنا چاہتی ہے۔ ایک دن میرے ہسبینڈ نے میری دوست کے ویزے کے پیپر مجھے دیے اور کہا کہ یہ لو اور اسے بلا لو، باقی کے معاملات وہ یہاں آ کر خود دیکھے گی۔ انم جب UK آ گئی تو میں نے کہا کہ یہ کیا کہیں جا کر رہے گی، اسے کیا پتا یہاں کے حالاتوں کا، چلو یہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انم میرے شوہر کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھی جو مجھے بھی عجیب نہیں لگتے تھے، کیونکہ میں اسے دوست نہیں بہن سمجھتی تھی۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو دیکھا کہ ہسبینڈ پاس نہیں ہے۔ میں باہر نکلی تو یہ چیز میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ہسبینڈ اور میری بیسٹ فرینڈ بہت ہی قریب تھے۔ میں نے یہ دیکھا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کافی سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، ہم صرف چائے پی رہے تھے۔ میں نے یہ ساری بات کا ذکر امی سے کیا۔ میری امی نے کہا کہ اسے جلدی اس گھر سے فارغ کرو۔ کچھ دنوں کے بعد انم نے خود ہی کہا کہ مجھے جاب مل گیا اور اب میں وہاں سیٹل ہو رہی ہوں۔ وقت گزرنے لگا، میرے ہسبینڈ بھی کافی مصروف ہو کے گھر لیٹ آتے تھے۔ ایک دن میرے ہسبینڈ کی وائف نے کال کی اور کہا